बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बेटा आज हम PMA 158 लॉन्ग कोर्स का एक्सपीरियंस नंबर 2 यानी कि टेस्ट नंबर 2 जो मुनक्किद हुआ था 21 अप्रैल को, उसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेके एंड तक देखिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि डेली बेस पे आपको लेक्चर्स मौसूल होते रहें। और प्रीवियस जितने हमने लेक्चर्स बनाए हैं सारी वीडियोस देखें, एक ख़ास टाइम रख लें कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक सर इमरान के लेक्चर सुनने हैं। एक वीडियो हम अपलोड करते हैं इस चैनल पे, अगले रोज़ हम अपलोड करते हैं दूसरा चैनल मेरा सर इमरान के नाम से, और उस पर काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, जो नंबर सामने शो हो रहा है, तो इस पे आप अपना नाम और सिटी का नाम व्हाट्सएप कीजिए। आपको लिंक शेयर करूँगा तो आप उस लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आएगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ अटैच हैं, मेहनत कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिन्होंने हमसे नोट्स ख़रीदी हुई हैं, उनको बहुत सा फ़ायदा हो रहा है और पास हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं नोट्स से आ रहे हैं। तो जिन बच्चों ने ख़रीदने हैं नोट्स, तो मेरे नंबर पे रब्ता करके काइंडली व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा नॉर्मल, क्योंकि यहाँ सिग्नल का इशू है जहाँ पे भी मैं हूँ। तो व्हाट्सएप करके डिटेल हासिल कर सकते हैं कि सर आपके नोट्स हम कैसे मंगवा सकते हैं। ये नोट्स ना सिर्फ PMA लॉन्ग कोर्स में काम आएंगे, बल्कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स के टेस्टों में भी काम आएंगे। और स्पेशली जो बच्चियाँ ट्राई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं फोर्सेस में जाने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। AFNS के टेस्ट में भी और साथ साथ MD कैट के इम्तिहान में भी नोट्स काम आएंगे। और वो बच्चे जो क्रेडिट कॉलेज की तैयारी करें वहाँ भी उनको काम आएंगे, उनके अलग से नोट्स हमने तैयार की हुई हैं। एक तो आप नोट्स पढ़ें, मेहनत करें, दूसरा ऑनलाइन अगर स्टडी करना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी हैं। और तीसरी बात यह है कि आप वीडियोज़ को मिस नहीं करना। वीडियोज़ पे डेली बेस पे जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह भी हम शेयर करेंगे इस लेक्चर में, इस वीडियो में, तो वो हम शेयर करते हैं, तो इनको क्वेश्चन को लिख लिया करें ताकि आपको फ़ायदा पहुंचे। PMA 158 लॉन्ग कोर्स 21 अप्रैल का एक्सपीरियंस नंबर 2। पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन गज़बुल हक वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट विच कंट्री। ऑपरेशन गज़बुल हक, ये करंट अफेयर का देखें क्वेश्चन है, करंट अफेयर के हवाले से भी अपने आप को सही आपने अपडेट रखना है। तो ऑपरेशन गज़बुल हक वाज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान अगेंस्ट विच कंट्री। तो इधर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, इंडिया लिख देते हैं, क्योंकि उनके जहन में इंडिया ही है। तो ये ऑपरेशन गज़बुल हक पाकिस्तान ने लॉन्च किए अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, और उनकी जो जमात है TTP, ठीक है, TTP के ख़िलाफ़ ये लॉन्च किए, जो पाकिस्तान में धमाके और दहशतगर्दी फैला रहे हैं, ताकि उनका कला कमा किया जाए। और 26 फरवरी 2026 को ही लॉन्च किया, इसका आगाज़ किया इस ऑपरेशन का 26 फरवरी 2026, ये डेट भी पूछी गई है। इस तरह एक क्वेश्चन आया कि बुनियानुल मरसूस का क्या मतलब है। बुनियानुल मरसूस का मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार, और इंडिया के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया। बुनियानुल मरसूस पाकिस्तान ने लॉन्च किया, और ये कब लॉन्च किया? 10 मई 2025 को, पिछले साल मई की 10 तारीख को, जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई, पाकिस्तान को अजीम फतह नसीब हुई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम गूंजा, और इंडिया के ख़िलाफ़ ये लॉन्च किया गया। इस तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम बताएं। ये अफ़गानिस्तान की वजह से बहुत क्वेश्चन आए हैं। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम है ड्यूरन लाइन, ठीक है ना। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की ड्यूरन लाइन, इसकी लंबाई कितनी है? ये बॉर्डर सबसे बड़ा बॉर्डर है, तो आपके ज़हन में होना चाहिए। और इसको ड्यूरन क्यों कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, टेस्ट में भी आया ये लाइन 1893 में बरतानवी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुकर्रर की गई। ये कब बनी? 1893 में। इसका नाम बरतानवी अफसर मोर्टाइमर ड्यूरन के नाम पर रखा गया। मोर्टाइमर ड्यूरन के नाम पर रखा गया। पाकिस्तान इसे बैनुल-अक़वामी सरहद मानता है, जबकि अफ़गानिस्तान ने तारीख़ी तौर पर इस पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात डिस्प्यूट ज़ाहिर किए हैं। और ड्यूरन लाइन के हवाले से और क्वेश्चन भी आता है, जैसे कि आगाज़ का मैंने बताया, कब इसका आगाज़ हुआ। 1893 में बरतानवी हिंदुस्तान, ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ, जिसे ड्यूरन एग्रीमेंट कहते हैं। ये मुआहदा मोर्टाइमर ड्यूरन
برطانوی نمائندہ اور افغان حکمران عبد الرحمن خان کے درمیان ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں کے درمیان ایک واضح سرحد مقرر کی جائے تاکہ تنازعات کم ہوں۔ ڈیٹیل بچے آپ کو اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ کو ڈیٹیل کا پتہ ہو، یہ انٹرویو میں پوچھتے ہیں کویشچن۔ صرف آپ نے طوطے کی طرح نوٹس رٹنے نہیں ہیں بلکہ ڈیٹیل بھی آنی چاہیے آپ کو ہر چیز کی۔ اچھا، اس کی لمبائی پوچھی گئی ہے ایکسپیرینس میں۔ سرحد کی لمبائی اور راستہ، یہ بارڈر تقریباً 2640 کلومیٹر لمبا ہے، 2640 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے۔ یہ مختلف علاقوں جیسے خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے گزرتا ہے۔ مسئلہ کیوں بنا، یہ پوچھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کیوں بنا۔ اصلی تنازع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ قبائلی علاقے تقسیم ہو گئے۔ اس لائن نے پشتون قبائل کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، کچھ پاکستان میں، کچھ افغانستان میں۔ افغانستان کا موقف، افغانستان نے بعد میں کہا کہ یہ معاہدہ دباؤ میں ہوا تھا، یعنی پریشر میں ہوا تھا معاہدہ، اس لیے وہ اسے مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا موقف کیا ہے؟ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب وہ 1947 میں 1947 میں آزاد ہوا پاکستان، تو اس نے برطانوی ہندوستان کی سرحدیں انہیرٹ کی، اس لیے یہ اس کی باقاعدہ بین الاقوامی سرحد ہے۔ اور آج کی صورتحال کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس لائن کو اپنی آفیشیل بارڈر پاکستان مانتا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان اس کو آفیشیل بارڈر مانتا ہے، اور اس پر اب بھی افغانستان اختلاف کرتا ہے، اس کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ بارڈر پر سیکیورٹی بارڈ، فینسنگ اور کراسنگ پوائنٹس موجود ہیں۔ پاکستان نے فینسنگ لگا دیے، ٹھیک ہے، تار لگا دیے۔ تو آسان الفاظ میں خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی سرحد کا نام ڈیورنڈ لائن ہے، ٹھیک ہے، جو کہ 1893 میں بنی۔ آج بھی ایک اہم سیاسی اور جغرافیائی موضوع ہے یہ، اور اس پہ ڈسکشن بھی آ سکتے ہیں بیٹا آپ لوگوں کے ISSB میں۔ پاکستان اور ایران کی سرحد ہے، کویشچن آتا ہے کہ ڈیورنڈ لائن کس کی سرحد ہے؟ پاکستان اور ایران کی، پاکستان بھارت کی، پاکستان افغانستان کی، چائنا اور افغانستان کی۔ تو آنسر کیا میں نے دیا ہے؟ پاکستان اور افغانستان کے 1893 میں یہ بنی، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ، سینٹر میں، اچھا جی، یہ سینٹر میں سوری کال آ جاتی ہے نا، پھر میں بڑا ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ تو ایران اور اسرائیل امریکہ کے حملوں کے جواب نہیں کارروائی کا نام آپریشن ٹرو پرامس رکھا۔ یہ پوچھا گیا ٹرو پرامس کیا ہے، یعنی کہ ایران نے جو آپریشن کا نام رکھا اسے ٹرو پرامس رکھا، جو فروری 2026 میں لانچ ہوا یہ، ٹھیک ہے نا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کے خلاف جو ایران نے جو جوابی کارروائی کی، اس کا نام آپریشن ٹرو پرامس رکھا، جس کے تحت ایران نے فوجی کارروائی کی۔ اچھا، وزرائے خارجہ کا آتا ہے کویشچن کہ امریکہ کے وزیر خارجہ کا نام کیا ہے؟ یہ کویشچن آیا ہے۔ کرنٹ جو وزیر خارجہ ہیں، امریکہ کی کرنٹ وزیر خارجہ کا نام ہے مارکو روبیو۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ کا نام گارڈین سار، ایران کے وزیر خارجہ کا نام عباس اراکچی۔ یہ آیا ہے کویشچن آج کے ٹیسٹ میں کہ ایران کے وزیر خارجہ کا نام بتائیں۔ اس طرح پاکستان کے وزیر خارجہ کا نام بھی پوچھا گیا ہے کویشچن میں، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا نام تو آپ کو آتا ہی ہوگا، اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور بھارت کے وزیر خارجہ کا نام ویسے آنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے نا، ایس جے شنکر۔ تو یہ تھے آج کے ایکسپیرینس کے کویشچن جو میں نے آپ سے شیئر کیے۔ تو وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ماشاءاللہ پاس ہو گئے ٹیسٹ کو کلیئر کر گئے، ہمارے بچے ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اپنے لوگ محنت کی آپ لوگوں نے، اور دل جمی سے پڑھا ایک فوکس کے ساتھ، اور کامیابی۔ اچھا بیٹا، جب تک آپ کی تیاری نہیں ہے نا، آپ نے اپلائی نہیں کرنا۔ جب آپ کی تیاری ہو جاتی ہے فزیکل حوالے سے بھی، ظاہر ہے کہ وہاں مائل کروایا جاتا ہے، اگر آپ مائل ہی نہیں کر سکتے تو کیسے ٹیسٹ پاس کریں گے؟ تو 8 منٹ میں مائل پاس کرنا ہوتا ہے۔ تو 1.6 کلومیٹر اگر 8 منٹ میں کر لیتے ہیں، رننگ آپ کلیئر ہے، ریچز آپ کر سکتے ہیں، کرنچز آپ نکال لیتے ہیں، پھر کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں اپنے آپ کو فزیکل فٹ کریں، اگر آپ فٹ نہیں ہیں۔ اس طرح مینٹلی اپنے آپ کو تیار کریں، مینٹلی اگر آپ تیار نہیں ہیں ٹیسٹ دینے کے لیے تو ٹیسٹ مت دو، ٹھیک ہے نا۔ ایج اگر پڑھی ہے تو صحیح تیاری کرو، اچھے سے تیاری کر کے ٹیسٹ دیں۔ ٹیسٹ کو جسٹ فار ایکسپیرینس نہ لیں کہ ایکسپیرینس کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں، بلکہ سلیکشن کے لیے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے کہ آپ نے سلیکٹ ہونا ہے۔ اگر آپ سلیکشن کے لیے ٹیسٹ دیں گے کہ آپ نے سلیکٹ ہونا ہے تو انشاءاللہ آپ سلیکٹ ہوں گے۔ اگر جسٹ آپ ایکسپیرینس کے لیے ٹیسٹ دیں تو پھر چانس ضائع ہو جائے گا۔ اور پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس کے 3 چانس ہوتے ہیں اوور آل،
اگر آپ ایک چانس ضائع کر بیٹھیں گے پیچھے 2 چانس رہ جائیں گے. فرض کریں اگر پی ایم اے لانگ کورس میں اپنے اپلائی کر دی ہے ٹھیک کمیشن کے لیے, تو پھر آپ کا ایک چانس اوور آل ضائع ہو جائے گا. پھر ایئر فورس میں دیں گے تو آپ کا پھر 2 ایئر فورس میں دے سکیں گے, یا نیوی میں دیں گے 2 دفعہ دے پائیں گے, ٹھیک ہے نا. 3 اوور آل چانس ہوتے ہیں. تو 17 سال سے 22 سال تک اس کی ایج ہے, اور اگر آپ کی ایج کم ہے تو تیاری کرو. اور 2-3 سال پہلے بچے ماشاءاللہ میرے سے نوٹس مانگے تیار ہوتے ہیں, تب جا کے پاس ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ یہ سمجھتا ہے میں ہفتے میں 10 دن مہینے میں ٹھیک ہے کر لوں گا, تو پھر ایسا نہیں ہوتا. کیونکہ ISB جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس میں آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ جب تک آپ کی صحیح تیاری نہیں ہو تو ریکمینڈ نہیں ہوتے بچے. میکسیمم بچے ناٹ ریکمینڈ اسی لیے ہوتے ہیں کہ تیاری نہیں ہوتی ان کی. اگر آپ آج تیاری کرنے کا عہد کریں, ہم نے تیاری کر کے جانا ہے, تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اس لیے ہمارے گروپ بھی جوائن کریں, اور آج ہی آپ لوگ نوٹس فوری طور پہ منگوائیں تاکہ آپ کی تیاری اچھی. اور میں دیکھ رہا ہوں جتنے بھی ایکسپیرینس آ رہے ہیں ٹھیک ہے, میکسیمم کویشچن میرے نوٹس سے آ رہے ہیں. اور یہ آج کے نہیں بنا رہا, برسوں ہو گئے ہیں اس کو بناتے ہوئے نوٹس کو. ایک ایکسپیرینس ہے میرا, اور الحمدللہ یہ بچے منگواتے ہیں, پڑھتے ہیں, محنت کرتے ہیں, کامیاب ہوتے ہیں. اکیڈمی میں ہم یہی چیزیں پڑھاتے ہیں. تو اس لیے آپ بجائے اتنا سفر کر کے آنے کے, بہتر ہے کہ نوٹس منگوا کے گھر میں پڑھیں. اور اب پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو پھر آپ آن لائن ہم سے پڑھیں. لاسٹ میں دروشی پڑھیے. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد آلہ و اصحابہ وسلم.